ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، تبھی ایک غلام کے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غلام ایک پڑا ہوا ہے، بہت سارا اناج سامنے رکھا ہوا ہے اور چکی پیسنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، تو اس نے کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو، پوچھنے سب آتے ہیں، مدد کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بھائی تمہارا کام میں کر دیتا ہوں، تم بات بتاؤ کیا ہے۔ تب اس نے بتایا، اس غلام نے کہا کہ میں ایک فلاں کافر کا غلام ہوں، میں فلاں انسان کا غلام ہوں، وہ سارا دن مجھ پر ظلم کرتا ہے، سارا دن مجھے دھوپ میں تڑپاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور رات میں ساری رات مجھ سے اناج پسواتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ایسا کرو، تم سو جاؤ، تم آرام کر لو، تمہارے بدلے میں اناج پیس دیتا ہوں۔ عرب میں اس وقت جو زیادہ کھایا جاتا تھا، جو کی روٹی بنتی تھی وہاں پر، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پیستے رہے۔ پیسنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اس غلام کی جب صبح آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا آٹا پیسا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جب دوسری رات آتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس جاتے ہیں اور ساری رات اس کی چکی چلاتے ہیں، ساری رات آٹا پیستے رہتے ہیں اور اس غلام سے کہہ دیتے ہیں کہ تم سو جاؤ۔ اس طرح سے کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کا آٹا پیس کر چلے آتے ہیں۔ وہ غلام ایک دن کہنے لگا کہ آپ ہیں کون؟ اس مکہ میں نے ایسا کون ہے اتنا جو ہمدرد ہے، جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے؟ میں تو ایک غلام ہوں، غلاموں کو لوگ سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، اور آپ مجھ غلام کی مدد کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے محمد بن عبداللہ کا نام سنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی نئے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہیں، میں ان سے ملا تو نہیں ہوں، میں نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ برابری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غلام اور آقا سب برابر ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو وہ غلام اسی وقت کہنے لگا کہ آپ مجھے بھی اسی اسلام میں، اسی دین میں داخل کر لیجئے جو دین آپ لے کر آئے ہیں۔ وہ غلام کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سوچیں ذرا، جو کافر ان پر ظلم کرتے رہے وہ ان کو اس اسلام سے نہیں ہٹا پائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے، ان کی تعلیمات نے آپ کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آپ ترنت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سنیت کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف فاتح کرانا یا تیجا کرنا یا چالیسواں کرنا، صرف اتنا سنیت کا کام ہے۔ اصل میں حقیقت ایسا ہے نہیں۔ سنی کون ہے ہمیں یہ پہچاننا ہوگا۔ ہمیں سنی ہونے کا مطلب بھی نہیں پتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عرس آیا، میلے میں چلے گئے، گھوم ٹہل کر واپس آ گئے، وہاں پر میلہ دیکھا، گھوم کے آ گئے، ہم نے سنیت کا فرض ادا کر دیا۔ اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ سنیت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل سنیت ہے کیا۔ سنی کا لفظ آتا ہے سنت ادا کرنے والے سے۔ بھائی جس طرح سے چین میں رہنے والوں کو چینی کہا جاتا ہے نا، ہندوستان میں رہنے والوں کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے۔ سنی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے۔ اب ہمیں، جب ہم ایجوکیشن ہی نہیں ہوگا، ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم خود کو سنی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ہمیں ایک بھی حدیث یاد ہو۔ ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث یاد ہو؟ کوئی نہیں ہوں گے، اور ہم خود کو سنی کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے خود کا دوسرا جائزہ لیجئے۔ آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ اگر سنی ہیں تو آپ کے اندر کون سی ایسی سنت آپ نے زندہ کر رکھی ہے۔ آپ روزانہ کے روٹین میں 24 گھنٹے کی جو زندگی میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قدم پر، ہر مسئلے پر، ہر مرحلے پر سنت کا طریقہ بتایا ہے، تو 24 گھنٹے میں ہم کون کون سی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ ہم خود سے سوال کریں۔ کیا ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں؟ کیا پانی پینے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کیا پانی پینے کے بعد میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ کیا پانی کو ہم 3 سانس میں پیتے ہیں؟ کیا ہم کھانا کھانے کے لیے سکون و اطمینان سے بیٹھتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں؟ یا کھانا کھانے میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یا کھانے کے بعد کی ہم دعا پڑھتے ہیں؟ یا دسترخوان پر اگر لقمہ وغیرہ گر جائے، روٹی کا ٹکڑا گر جائے یا کوئی سبزی گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کر کھاتے ہیں؟ آپ غور کریں، یہ سب سنتیں ہیں۔ کیا ہم یہ روزانہ کی سنتیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم یہ سنتیں ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم عشاء کے بعد میں جلد سونے کی فکر کرتے ہیں؟
کیا ہم 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوتے ہیں؟ کیا ہم رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آنکھوں میں سرما لگا کر سوتے ہیں؟ کیا ہم سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کر سوتے ہیں، یا اٹھنے کے بعد میں سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو پھر ہم کس بات کے سنی ہیں؟ یا مسجد سے نکلتے وقت کی ہم دعا پڑھتے ہیں، یا بیت الخلاء میں